السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، صدق الله العظيم۔ پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس سے پہلے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور جو فرعون کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، آپ نے اسے سماعت کیا۔ اب اس تذکرے کے بعد آسمانوں کی تخلیق اور حیات بعد الموت کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے حوالے سے جو ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو پھر حیات بعد الموت کے منکرین کی طرف راجع فرمایا اور یہ استدلال کیا کہ اے منکرو، تمہارے مقابل میں آسمان بہت بڑی مخلوق ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم آسمان کو طبق در طبق بنائے ہیں تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کم مشکل ہوگا۔ آپ اتنا بڑا آسمان دیکھیں، حد نگاہ آسمان ہی آسمان آپ کو نظر آئے گا۔ جب اتنی بڑی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو وہ رب دوبارہ انسان کو پیدا فرمائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کی مثل پیدا فرمائے؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے۔ انسان اور آسمانوں کو دیکھیں۔ خلاصہ یہ کہ حیات بعد الموت کے منکرین کو اس بات کو مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو بچھایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب اتنا بڑا آسمان آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ زمین کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا۔ اب ہر صاحب عقل اس بات کو مانے گا کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی بنسبت آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا یہ بہت مشکل اور بہت دشوار ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرما چکا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کب مشکل ہے، کب دشوار ہے؟ تو پھر انسانوں کو جب اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو پھر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ رب جو اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنے والا
وہ رہا جو اتنی بڑی زمین کو بچھانے والا، تو اگر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہو تو کون سا مشکل کام ہے؟ تو گویا کہ موت کے بعد پھر دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے، اس چیز کو بھی آپ مانیں۔ آسمان بہت عظیم مخلوق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے احکام پر عمل کرنے کی جو امانت سونپی ہے، جو اس کو احکامات دیے گئے آسمانوں کو، اس نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، اور اس میں خیانت کرنے سے وہ ڈرا۔ اور آسمان کے مقابل میں اگر انسان کو دیکھے تو انسان کس قدر ضعیف اور ناتواں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں خیانت کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر صحیح عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو صرف انسانوں کے لیے پیدا فرمایا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیحت فرما رہا ہے، ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائے، اور لوگ اپنی سرکشی کو ترک کر کے اس دعوت پر ایمان لے آئے جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کو بنانے کی کیفیت بیان فرمائی کہ اس نے اس کے چھت کو بلند کیا۔ اب بنانے کی کیفیت بتائی جا رہی کہ آسمان تم دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے چھت کو بلند کیا، پھر اس کو ہموار کیا۔ آج ہم ایک چھوٹا سا چھت اگر دیکھیں، اگر اس چھوٹے سے چھت کو بنانے کے لیے کتنی مشقتیں ہوتی ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں۔ ایک سلیب جب لگتا ہے تو نہ جانے اس کے بیلنسنگ کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں اس چھت کو بنانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں کبھی ایسا ہوا کہ اونچ نیچ کا معاملہ ہوا تو وہ ہموار بھی نہیں ہو پائے گا۔ مگر اتنے بڑے آسمان کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا آسمان بنایا، پھر اسے ہموار بھی کیا۔ اور ہموار بنانے سے مراد یہ کہ آسمانوں میں شکنیں اور سلوٹیں نہیں ہیں، کہیں اونچ نیچ، کہیں سوراخ، کہیں تھوڑا یہاں سے ٹوٹا وہاں سے ٹوٹا، کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں اونچا ہو کہیں نیچا ہو، بلکہ آپ دیکھیں تو حد نگاہ آپ کو آسمان نظر آئے گا۔ تو جب اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا فرمایا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔ یہاں پر اغتشا اور ضحاہا یہ جو دو چیزیں آئی ہیں، دو لفظ بیان کیے گئے، تو اغتشا کا لفظ آیا، اس کا معنی ہے رات کا تاریک ہونا یا رات کو تاریک کرنا، جس کا معنی لے لیں۔ اور ضحا جو لفظ آیا ہے جس کے جو چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں پر دن میں 10 11 ساڑھے 11 بج رہے ہو تو دن اچھی طریقے سے روشن ہو جاتا ہے، جسے چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے مراد دن کا وہ حصہ ہے، ضحا کا جو لفظ آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خوب اچھی طریقے سے دھوپ نکل آ جائے اور دن مکمل طور پر روشن ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔ اس آیت مبارکہ میں لیلہا اور ضحاہا جو آیا ہے اس کی ضمیر آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی آسمان کی رات تاریک کر دی اور آسمان کے دن کو روشن کیا، کیونکہ رات اور دن کا وجود یہ سورج سے، سورج طلوع ہوا دن نکل آیا، سورج غروب ہوا رات آ گئی، تو اس کا تعلق جو ہے دن اور رات کا یہ آسمان سے تعلق ہے، کیونکہ سورج جو نکلتا ہے وہ آسمان پر نکلتا ہے، تو غروب بھی ہوتا ہے تو وہاں سے غروب ہوتا ہے، تو سورج کا تعلق آسمان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ آسمانوں کو پیدا فرمایا، آسمان کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ اتنا بڑا آسمان اور اس طریقے سے ہموار اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ دحاہا کا جو لفظ آیا ہے کہ کسی چیز کو ہموار کر دینا، بچھا دینا، پھیلا دینا، تو اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسمان کو بنایا کیونکہ آسمان کا تذکرہ ہے، اور پھر زمین کو پھیلا دیا کیونکہ بعد میں آسمان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ فرمایا۔ مگر دوسری آیتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کو بنایا اس کے بعد آسمان کو بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، یہاں پر پہلے زمین کا تذکرہ ہے پھر آسمان کا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا۔
تو ایک جگہ پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر زمین، اور کسی جگہ پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو۔ تو اب کیا کس طریقے سے ہم سمجھیں؟ تو اس تعارض کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ جو ہے پہلے زمین بنائی گئی یا آسمان بنائی گئی، اس حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ پیدا کیا یا نفس زمین پیدا کیا، پھر آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد پھر زمین کو پھیلا دیا۔ صرف اور صرف نفس زمین پہلے رکھی گئی تھی اور بعد میں آسمانوں کو بنا دیا گیا۔ جب آسمان کو پیدا کر لیا گیا اب اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا اور اس کو موجودہ شکل دی، جو ابھی آپ دیکھ رہے زمین جس شکل کے ساتھ میں، تو اس زمین کو اس طریقے سے کہ جو آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی نفس زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں کی پیدائش کے بعد اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے پھیلا دیا اور موجودہ شکل عطا فرمائی۔ ایک اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ زمین کی پیدائش اور آسمان کی پیدائش کے حوالے سے کہ پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا، تو اس کے حوالے سے جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں صرف زمین کو پھیلانا نہیں ہے، آپ نے صرف سمجھا کہ زمین پھیلا دیا بس کام ہو گیا، نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کی نعمت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زمین کو قابل کاشت بنایا، اس میں کاشتکاری کرتے ہیں، جو اس میں جو ایک کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، تو پانی اور چارہ، اب دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو ہے اس میں کاشتکاری کرتے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، پانی نکالا، اندر سے زمین سے پانی نکلتا ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے تو چارہ کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اب زمین میں کھیتی باڑی اور رویدگی کی صلاحیت اس وقت پیدا ہوگی کہ جب آسمان سے پانی برسے گا، آسمان سے بارش ہوگی، تب جا کر تو کھیتی باڑی ہوگی، کام ہوگا۔ اور زمین سے جو پانی نکلتا ہے، جو دریا آپ دیکھ رہے ہیں، جو چشمے آپ پھوٹتے دیکھ رہے ہیں، تو آسمان سے پانی جب نازل ہوتا ہے اور وہ پانی ہی تو دریا کی شکل اختیار کرتا ہے، اسی پانی کے ذریعے تو چشمے بہتے ہیں۔ تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسی وقت وجود میں آئے گا کہ جب آسمان سے پانی برسے۔ تو جب آسمان سے پانی برسے گا اس لیے ضروری یہ تھا کہ پہلے آسمان کو پیدا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد جو ہے زمین، جو نفس زمین رکھی گئی تھی، اب اس کو قابل کاشت بنا دیا گیا، اس میں سے پانی نکالے، اس میں سے دریا چشمے بہا دیے گئے، اس میں سے کھیتی باڑی وغیرہ کا یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، تو زمین کو فائدہ مند بنایا۔ پانی نکالا اس سے مراد کیا ہے؟ تو زمین کے چشموں سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے، اور مرعاہ کا لفظ آیا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ چراگاہ، یہ ظرف مکان ہے۔ جانوروں اور انسانوں کی خوراک جو ہوتی ہے، یہ دونوں کی خوراک جو ہے یہ اسی زمین سے ہوتی ہے، جانوروں کی خوراک بھی، انسانوں کی خوراک بھی۔ اور یہاں پر جو مراد لیا گیا ہے یعنی گھاس ہے، غلہ ہے، پھل وغیرہ ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو نکلتی ہے یہ زمین ہی سے نکلتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک معنی راعی کا جو معنی دیا گیا ہے کہ جاندار کی حفاظت رکھنا اور اس کو باقی رکھنا، حفاظت کے حوالے سے آج اس کو سماعت کر لیں کہ حفاظت کی جو ہوتی ہے وہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ کسی کی حفاظت کی جائے اس کے خوراک کے ذریعے، ایک حفاظت کی جو دوسری صورت ہے کہ دشمنوں سے اس کو بچانا، یہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ مناسب انتظام سے حقدار کو اس کا حق دلانا۔ یہ تین چیزیں ہیں حفاظت کے حوالے سے۔ اور راعی یہ چروائی کو بھی کہتے ہیں اور حاکم اور نگراں کو بھی راعی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ سماعت کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ راعی کا جو لفظ آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے۔ راعی یہاں پر محافظ ہے، نگراں ہے، اور ہر شخص اس کی رعیت یعنی اس کے جو ماتحت ہے، جو اس کے انڈر ہے، تو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب امام ہے کسی جگہ کا تو وہ ملک کا سربراہ ہے،
اب جو لوگ جو اس کے جو ہے وہ راعی ہے اس سے اس کی رعیت کے حوالے سے یعنی عوام کے حوالے سے قوم کے حوالے سے سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کا راعی ہے تو اس سے اس کی رعیت یعنی گھر والوں کے متعلق اس کا سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر میں راعیہ ہے تو اب اس سے اس کی رعیت یعنی گھر کی چیزیں، شوہر کے مال و متاع، اس کی عزت وغیرہ، اس کی اولاد کے حوالے سے اس کے حوالے سے سوال ہوگا۔ خادم اپنے مالک کا راعی ہے، اب اس سے اس کی رعیت یعنی مالک کا مال، مالک کے سارے کام، اس کے حوالے سے سوال جو ہے نوکر سے کیا جائے گا۔ مرد اپنے جو ہے باپ کے مال کا راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق تو سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے حوالے سے جو اس کے ماتحت ہے، جو اس کے انتظام لوگ ہیں، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے انسانوں اور جانوروں کی جو خوراک نکالی، اللہ تعالی نے جو اس میں فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، جو مرعاہا فرمایا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چارہ نکالا، جو خوراک نکالی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک نکالی، سبزہ اور غلہ پیدا کیا اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی جن سے انسان علاج کرتے ہیں، روئی پیدا فرمائی جس سے لباس تیار کیا جاتا ہے، درخت پیدا کیے جس سے آپ دیکھتے بہت سارے فرنیچر وغیرہ کا کام ہوتا ہے، اور دوسری ضرورت کی چیزوں کو بنایا۔ زمین میں معدنیات رکھی جیسے کہ جس میں لوہا ہے اور جس سے مشینری، اسلحے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، تانبا پیتل جس سے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، سونا چاندی جس سے زیورات تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر تیل رکھا، گیس رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمت کو اور اس کی جو ضرورت ہے، اور گیس ہے تو گیس کے ذریعے انسان جو فوائد حاصل کرتا ہے، تو ایسی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ پورا مکمل خزانہ زمین کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف زمین ہی نہیں بنایا بلکہ زمین کے ساتھ ساتھ یہ ساری کے ساری چیزیں جو دیکھ رہے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد دریا پیدا فرمائے، پانی اس کو انسان لیتا ہے، پانی کے ذریعے انسان جو ہے کاشتکاری کرتا ہے، اور یہ پانی کے ذریعے انسان یہی پانی جو ہے جس سے سبزیاں اگتی ہے، جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، اس سے بجلی بنتی ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو جمایا۔ پہاڑوں کو جمایا تو پہاڑوں کو کیوں جمایا گیا؟ فرمائے ارسا کا جو معنی بیان کیا ہے کہ ثابت رکھنا، میخ ٹوکنا، جو کھیلے وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ اس لیے کہ پہاڑوں کو زمین میں نصب کر دیا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ یہ زمین جو بچھائی گئی، زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے گئے، اس پر میخ ٹھوکنا، اب اس کو مضبوطی کے ساتھ زمین جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ قائم رہنا ان کی اپنی طبیعت کا تقاضا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کرنے کی وجہ سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے تو ہل نہیں سکتا، وہ آگے جا نہیں سکتا، نہیں، بلکہ یہ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس جگہ پر قائم فرما دیا ہے۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ میں انعام کا لفظ آیا ہے تو یہ نعمہ کی جمع ہے۔ صحیح میں مذکور ہے کہ اس لفظ کا اطلاق زیادہ تر اونٹ، گائے اور بکریوں اور دمبوں میں جو جانور ہے اس میں ہوتا ہے، یعنی مرعا میں جو نباتات ہے وہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو چارہ وغیرہ پیدا فرمایا ہے یہ تمہارے لیے بھی چارہ ہے اور یہ جانوروں کے لیے بھی چارہ ہے۔ تو یعنی زمین سے جو پیدا ہونے والی چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو منافع رکھا ہے، جو فوائد رکھیں کہ اس کے سبب جو خوراک حاصل ہوتی ہے وہ خوراک سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس خوراک سے جانور بھی کھاتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، تو جو رب زمین جیسی عظیم چیز کو پیدا فرمائے، آسمان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا فرمائے، تو کیا انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اسے پیدا نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ مزید انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں آئندہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اب جو ہے یہ زمین اور آسمان کا اپنے تذکرہ سماعت کیا، آئندہ اب جنت و دوزخ کے حوالے سے سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ جنت بنائی، دوزخ بنائی۔ تو جو اتنی ساری چیزوں کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے پیدا فرمایا، تو وہ انسان کیا چیز ہے؟
اور انسان کے وجود کے بعد، اس کے موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ آئندہ اس حوالے سے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔